आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि भारत चैलेंजों और गैर यकीनी के हालात से घिरी हुई दुनिया में अपनी तरक्की और कारकर्दगी की बदौलत अपना परचम सरबुलंद किए हुए है। शिमाली गोवा के आरपुरा इलाके में एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से लगने वाली आग में 25 अफराद हलाक हो गए। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने हलाकतों पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को वजह बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े पैमाने पर परवाजों में रुकावट के लिए वजाहत तलब की है। हुकूमत ने इंडिगो को मुसाफिरों को किराए की रकम बिला ताखीर वापस करने की हिदायत दी है। रेलवे का महकमा इंडिगो परवाजों की बहरान के सबब मुसाफिरों की सहूलत के लिए 89 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। भारत और अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुपों और उनकी माली इआनत करने वालों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मजीद पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है और खेलों में फीफा ने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुनक़िद होने वाले 2026 आलमी कप के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए तरक्की में इजाफे और इफराते ज़र की शरह में गिरावट के मॉडल के तौर पर खड़ा है। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मौजूदा माली साल की दूसरी सैमाही के दौरान 8% की जीडीपी शरह तरक्की से मुल्क की बढ़ती हुई पेशरफ्त की अक्कासी होती है। आलमी मंजरनामे पर भारत के रोल का तज़किरा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि चैलेंजों और गैर यकीनी के हालात से घिरी हुई दुनिया में भारत अपनी तरक्की और कारकर्दगी की बदौलत अपना परचम सर बुलंद किए हुए है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। जब दुनिया फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही है तब भारत ब्रिज बिल्डर बन रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल की तब्दीली का इन्हिसार आज रखी जाने वाली मजबूत बुनियादों पर है। उन्होंने कहा कि भारत की सलाहियत को तवील अरसे तक बरूए कार नहीं लाया गया, लेकिन रिवायती तौर पर कम तरक्की याफ्ता शोबे अब अपनी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक काम कर रहे हैं। इनमें शिमाल मशरिकी खित्ता, गांव, टीयर 2 और टीयर 3 शहर, खवातीन और नौजवान, बहरी मईशत और खला के शोबे शामिल हैं। गोवा में शिमाली गोवा के आरपुरा इलाके में कल रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से लगने वाली आग में 25 अफराद हलाक हो गए। वजीर आला प्रमोद सावंत फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हलाक होने वाले अफराद में ज्यादातर क्लब के किचन के मुलाजिमीन और 3 से 4 सयाह शामिल हैं। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। कुछ ही में फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार किया जाएगा। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस की टीमें आग बुझाने वाले अमले के अफराद और एम्बुलेंस गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची। आग पर अब काबू पा लिया गया है और तमाम लाशें बरामद कर ली गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस इस हादसे की वजूहात की तहकीकात करेगी और नताइज की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमीडिएटली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। फायर तो अंडर कंट्रोल है और इसमें ज्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। अभी इस घटना के कारणों की जाँच पुलिस करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिमाली गोवा में
پیش آئے حادثے میں زندگیوں کے ضائع ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر مرمو نے اظہار تعزیت کیا اور امید کی کہ غمزدہ خاندانوں کو اس مشکل گھڑی میں غم کو برداشت کرنے کی طاقت ملے گی۔ صدر جمہوریہ نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی بھی دعا کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے کو انتہائی غمزدہ کرنے والا بتایا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے۔ جناب مودی نے زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی بھی تمنا کی۔ جناب مودی نے گوا کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت سے صورتحال کے بارے میں بھی جانکاری لی اور کہا کہ ریاستی حکومت متاثرہ لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ مرنے والوں کے لواحقین کو وزیر اعظم کے قومی راحتی فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی مدد دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ زخمیوں کو 50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل DGCA نے انڈیگو کے CEO پیٹر ایلبرز کو ایک وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے، جس میں اس نے بڑے پیمانے پر پروازوں میں رکاوٹ اور مسافروں کو ہونے والی پریشانی کی وجہ طلب کی ہے۔ ریگولیٹری ادارے نے پروازوں کی آمد و رفت سے متعلق اس رخنہ اندازی کو ایئر لائن کی ناکامی قرار دیا اور منظور شدہ فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمٹ FDTL ضابطے کے تحت نظر ثانی شدہ انتظامات کرنے کے لیے کہا ہے۔ ادارے نے اپنے نوٹس میں کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر ہوئی ان آپریشنل ناکامیوں نے منصوبہ بندی، نگرانی اور وسائل کے انتظام میں نمایاں کمی کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے انڈیگو کو ہدایت دی ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے مسافروں کی تمام زیر التوا رقم کی ادائیگی کرے۔ حکومت نے انڈیگو کو بغیر کسی تاخیر کے مسافروں کے کرائے کی رقم واپس کرنے کی ہدایت کے ساتھ شہری ہوابازی کی وزارت نے کہا ہے کہ کل رات 8 بجے تک سبھی منسوخ شدہ یا ان پروازوں کے کرائے کی رقم لازمی طور پر واپس کر دینی چاہیے جن میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ انڈیگو کی جانب سے بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ کیے جانے کے پیش نظر یہ حکم جاری کیا گیا ہے، جس سے ملک بھر میں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مسافروں کی شکایات کے بلا رکاوٹ ازالے کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے انڈیگو سے ریفنڈ اور مدد کے لیے سیلز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ یونٹس متاثرہ مسافروں تک رسائی اور ریفنڈ کے عمل اور سفر کے متبادل بندوبست کو یقینی بنائیں گے۔ جب تک پروازوں کی مکمل طور پر بحالی نہ ہو جائے اس وقت تک خود کار ریفنڈ نظام کو جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیگو کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پروازوں کی منسوخی یا تاخیر کے سبب مسافروں سے الگ ہوئے ان کے سامان کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر انہیں واپس پہنچا دے۔ اس کے علاوہ ایئر لائن سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاوضے کی ادائیگی اور مسافروں کے سامان کو ان تک پہنچانے سے متعلق عمل شفافیت پر مبنی اور مسافروں کے موجودہ حقوق کے ضابطوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ آکاشوانی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ ریلویز کا محکمہ کل سے اگلے 3 روز کے دوران مختلف زون میں 89 خصوصی ٹرینیں چلا رہا ہے۔ یہ خصوصی ٹرینیں سردی کے موسم میں وسیع پیمانے پر پروازوں کی منسوخی اور مسافروں کی کثیر تعداد کے پیش نظر چلائی گئی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد آسان سفر کو یقینی بنانا اور ریلوے سفر کی بڑھتی ہوئی مانگ کے درمیان مناسب کنیکٹیویٹی فراہم کرنا ہے۔ وسیع ریلوے میں مختلف روٹس پر 14 خصوصی ٹرینوں کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں پونے سے بنگلورو، پونے سے دلی اور ممبئی سے دلی شامل ہیں۔ مغربی ریلوے میں 7 خصوصی ٹرینوں کا اعلان کیا گیا ہے، جن کے روٹس میں بھیوانی سے ممبئی اور ممبئی سے شکور بستی شامل ہیں۔ اسی طرح جنوبی وسطی ریلوے نے بھی 3 خصوصی ٹرینیں چلائی ہیں، جن میں سیرلا پلی سے شالیمار، سکندرآباد سے چنئی، ایگمور اور حیدرآباد سے ممبئی شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے۔ دونوں ممالک نے اقوام متحدہ، کوارڈ اور اس ماہ کی 3 تاریخ کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے 2 اہم اجلاسوں سمیت عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ 21ویں بھارت امریکہ جوائنٹ گروپ برائے انسداد دہشت گردی اور 7ویں وفود سطح کے مذاکرات تھے۔ دونوں ممالک نے حال ہی میں بھارت میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے
ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کے قصورواروں کا جواب دہ ہونا ضروری ہے۔ دونوں فریقوں نے ISIS، القاعدہ، لشکر طیبہ اور جیش محمد سے منسلک گروپوں کے خلاف اقوام متحدہ کی مزید پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردوں کی حمایت کرنے والوں، انہیں مالی مدد فراہم کرنے والوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ آج احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے 1500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ پروجیکٹس مکانات، بنیادی ڈھانچے اور عوامی سہولیات سے متعلق ہیں۔ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل بھی دن بھر جاری رہنے والے پروگراموں میں موجود ہوں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ وزیر داخلہ امت شاہ کل 58 ترقیاتی پروجیکٹوں کو قوم کے نام وقف کریں گے، جن میں جھیلوں اور باغات سمیت 881 EWS مکانات، اہم شہری بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ وزیر موصوف گوٹا میں منی اسپورٹس کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب امت شاہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے تقریباً 109 نئے تقرر کردہ اسسٹنٹ فائرمین کو تقرری نامے بھی سونپیں گے۔ اس کے علاوہ وہ چنوتیاں مجھے پسند ہیں نامی کتاب کے گجراتی ایڈیشن کے رسم اجرا کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے، جو اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل کی زندگی پر مبنی ہے۔ احمد آباد سے پرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج لداخ کے ضلع لیہ کے شیوک میں بنیادی ڈھانچے اور رابطے کے متعدد پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ اس میں اسٹریٹجک اہمیت کی حامل شیوک سرنگ کا افتتاح بھی شامل ہے۔ سڑکوں، پل اور سرنگوں پر مشتمل یہ پروجیکٹس نہ صرف سرحدی علاقوں بلکہ جموں کشمیر، لداخ اور دیگر ریاستوں کے دور دراز کے گاؤں میں بھی رابطے کو بہتر بنائیں گے۔ غیر مادی ثقافتی وراثت کے تحفظ سے متعلق یونیسکو کی آئندہ ہونے والی اہم میٹنگ کی افتتاحی تقریب آج قومی راجدھانی کے لال قلعے میں منعقد ہوگی۔ مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کل کہا کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس قرارداد کے حق میں ووٹ کیا ہے جس میں UN ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی فار پیلسٹین ریفیوجیز UNRWA نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے مینڈیٹ کو اگلے 3 سال کے لیے تجدید کیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد کے ایجنڈے کے تحت پیش کی جانے والی قرارداد کے حق میں 151 ممالک نے ووٹ کیا، جبکہ 10 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ کیا اور 14 ممالک ووٹنگ سے غیر حاضر رہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے پنجاب، ہریانہ، مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ میں آج سرد لہر کے حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ ہماچل پردیش اور شمال مشرقی ریاستوں میں آج گہرا کوہرا چھایا رہنے کا امکان ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایسوسی ایشن فٹ بال فیفا نے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والے توسیع شدہ 48 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ کے لیے گروپوں کو حتمی شکل دینے کے ایک دن بعد 2026 عالمی کپ کے لیے میچوں کا مکمل پروگرام جاری کر دیا ہے۔ 104 گیم پر مشتمل ٹورنامنٹ کا آغاز میکسیکو سٹی میں 11 جون کو میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان مقابلے سے ہوگا۔ فائنل میچ 19 جولائی کو نیو جرسی کے میٹ لائف میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاپ نے ہندوستان ٹائمز لیڈرشپ سمٹ سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو 6 سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، بھارت خود اعتمادی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، پھر 800 سے زیادہ پروازیں منسوخ، حکومت ہوئی سخت، زیادہ سے زیادہ کرائے کی حد مقرر۔ اخبارات نے وزیر اعظم مودی کے پریکشا پہ چرچا پروگرام کے جنوری میں منعقد ہونے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ویسٹرن ریلوے کے ذریعے مسافروں کے لیے خصوصی ٹرینیں چلائے جانے کی خبر بھی بیشتر اخباروں میں ہے۔ اخبار انقلاب نے جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت کی جیت کو اہم خبر بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، شاندار جیت کے ساتھ بھارت کا سیریز پر قبضہ۔ اخبار پرتاپ نے بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کے تعلق سے بات چیت کے امکان کو اہم خبر بنایا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔
वजीर आजम मोदी ने कहा है कि भारत चैलेंजों और गैर यकीनी के हालात से घिरी हुई दुनिया में अपनी तरक्की और कारकर्दगी की बदौलत अपना परचम सरबुलंद किए हुए है। शिमाली गोवा के आरपुरा इलाके में एक नाइट क्लब में सिलेंडर फटने से लगने वाली आग में 25 अफराद हलाक हो गए। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने हलाकतों पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को वजह बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े पैमाने पर परवाजों में रुकावट के लिए वजाहत तलब की है। हुकूमत ने इंडिगो को मुसाफिरों को किराए की रकम बिला ताखिर वापस करने की हिदायत दी है। रेलवे का महकमा इंडिगो परवाजों के बहरान के सबब मुसाफिरों की सहूलत के लिए 89 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।